بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کو واقعہ معراج کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ واقعہ معراج اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم اور معجزاتی واقعہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا۔ یہ واقعہ 27 رجب کی رات کو پیش آیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کے سیر کروائے۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ اسراء معراج کا پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے۔ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام براق نامی ایک تیز رفتار سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام مکہ سے مسجد اقصی یروشلم تک لے گئے معراج اس کی بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کے سیر کروائے گئے۔ اس دوران آپ نے مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا اور بالآخر اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کی۔ نماز کا تحفہ معراج کے دوران اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے روزانہ 5 وقت کی نماز فرض کی۔ یہ واقعہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بلکہ پورے امت مسلمہ کے لیے ایمان و یقین کی ایک مضبوط بنیاد ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل اور مختلف احادیث میں بیان ہوا ہے۔ واقعہ معراج کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید میں ذکر سورہ بنی اسرائیل یعنی اسراء کے واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کیا گیا ہے، جیسا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دے دی تاکہ ہم اسے اپنے کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ واقعہ معراج کا دوسرا ایسا سورہ نجم میں کیا گیا ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانوں کے سیر اور اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کا ذکر ہے۔ احادیث مبارک میں یہ واقعہ معراج کے بارے میں کئی مستند احادیث موجود ہیں جو اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر نبی شامل ہیں۔ جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا اور ان میں موجود نعمتوں اور عذابوں کا بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے دوران نماز کا تحفہ دیا گیا، جو ابتدا میں 50 نمازیں تھیں، بعد میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے 5 نمازیں رہ گئی، لیکن ان کا اجر 50 کے برابر رکھا گیا ہے۔ واقعہ معراج کے روحانی اہمیت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایمان کو مضبوط کرنے اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت و عظمت کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز کو معراج المؤمنین کہا جاتا ہے، یعنی واقعہ نماز اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ مسلمان معراج کی رات کو نوافل، ذکر، اذکار اور دعا میں مصروف رہتے ہیں، کیونکہ یہ رات اللہ تبارک و تعالی کی قربت حاصل کرنے کا ایک خاص موقع تصور کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک معجزہ ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ واقعہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براق پر سوار ہو کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا۔ اس دوران مختلف مقامات پر رکتے ہوئے نماز ادا کی گئی، جن میں مدینہ منور، طور سینا اور بیت اللحم شامل ہیں۔ آسمانوں کے سیر معراج مسجد اقصی سے آسمانوں کی جانب سفر کا آغاز ہوا۔ ہر آسمان پر مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پہلا آسمان حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی،
تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان سے حضرت ادریس علیہ السلام پر اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس سے آگے سدرۃ المنتہا ساتویں آسمانوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جو کہ ایک عظیم درخت ہے اور آسمانوں اور زمین کی حد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات سدرۃ المنتہا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب لے جایا گیا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست بات چیت کی اور نماز کا تحفہ عطا کیا۔ نماز کی فرضیت معراج کا سب سے بڑا تحفہ نماز ہے، جو مسلمانوں کے لیے روحانی ترقی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ ایمان کی آزمائش معراج کے واقعہ ایک بڑی آزمائش تھی، کیونکہ اس پر یقین کرنا اس وقت کے لوگوں کے لیے مشکل تھا۔ جو لوگ اس واقعے پر ایمان لائے ان کا ایمان مزید مضبوط ہوا، جبکہ کچھ لوگوں نے انکار کیا۔ جنت اور دوزخ کا دیدار کروایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں موجود نعمتوں اور دوزخ میں عذاب کی جھلک دیکھی۔ یہ امت مسلمہ کے لیے نصیحت اور تنبیہ کا ذریعہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے ملاقات امت مسلمہ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات یکساں تھی اور ان سب کا مقصد انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلانا تھا۔ معراج کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ قدرت اور جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ نماز کو معراج المومنین کہا جاتا ہے، یعنی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے مومن اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت حاصل کرتا ہے۔ معراج کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی اور امت کے لیے صبر اور ثابت قدمی کی تعلیم دیتا ہے، خاص طور پر مشکلات اور آزمائشوں کے وقت۔ معراج کی رات کو عبادت، ذکر، دعا اور نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مسلمان اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ یہ تمام تفصیلات واقعہ معراج کے گہرائی کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں اور ہمیں اس واقعے کو روحانی اور عملی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، واقعہ معراج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفوں سے نوازا۔ یہ واقعہ معراج تھا جس کی مختصر سی تفصیل تھی اور انشاءاللہ اس کو آگے تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔